عرض یہ کر رہا تھا کہ یکدرگیر بیٹھ کے بولو، یکدرگیر ہک بوا پھڑ تے مضبوطی دے نال پھڑ، ایسے چپکو پیر کی عقیدت و محبت کے ساتھ، ایسے چپکو کوئی ادھیڑے تو چیچڑے نکل جائیں لیکن عقیدت ہمارے دل سے نہ نکلے۔ ایسے چپکو، اس لیے کہتے ہیں یکدرگیر، کیونکہ حالات صحیح نہیں، ہمارے پاس اتنا مطلب کہ ہیل نہیں ہے کہ ہم چوائس کر سکیں۔ لباس خضر میں یہاں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت بائی یزید بستامی، بڑی توجہ کے ساتھ سنو، یا میل سنت کی ولادت کا جشن منانے والوں، یہاں وہاں جھانکنے کا ٹائم نہیں ہے، نا یکدرگیر یعنی ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے نال پکڑ، بس۔ اللہ تعالیٰ تجھے جس شے میں برکت دینا اسے مضبوطی سے تھام لے، یہ حدیث پاک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو امیل سنت کے ذریعے میں برکت دی ہے نا، بس اس کی تو بات ہی کچھ ہو رہی ہے یار، اس کی تو بات ہی کچھ ہو رہی ہے۔ وہ لفظوں میں بیان کیا کریں گے، یہاں تو نظر آ رہی ہے یار، کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا جوان، ہر کوئی مست ہے یار، ایسے مست ہے، پیر 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 پیر، مرشد 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 لگا ہوا ہے۔ سنو، حضرت بائی یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک شخص سے ملے گئے جو بڑا ولایت میں اور زہد میں مشہور تھا۔ آپ کے سامنے اس نے قبلے کی طرف تھکا، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ اور سنو، جب اسے قبلے کی طرف تھکا تو آپ بائی یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے بغیر واپس لوٹ آئے اور فرمایا یہ شخص شریعت کے ایک ادب کا امین نہیں ہے کہ قبلے کی طرف تھوک رہا ہے، جو سری بے ادبی ہے۔ جو شخص شریعت کے ایک ادب کا امین نہیں ہو سکتا تو اسرار الہی کا امین کیسے ہو سکتا ہے؟ مزید فرمایا اگر تم کسی میں بظاہر بڑی کرامتیں دیکھو، یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑتا ہو، یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑتا ہو، تب بھی اس سے دھوکہ نہ کھانا جب تک کہ اسے شریعت کی کسوٹی پر نہ پرکھ لو۔ شریعت کی کسوٹی، نمازوں کی پابندی، شریعت کی پابندی، حرام سے بھاگتا ہو، حرام سے بچتا ہو، نیکی والے کام اس میں دیکھو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ مغرب پڑتا ہے اجمیر میں، عصر پڑی بغداد میں، مغرب پڑی اجمیر میں، عشاء پڑی مدینے میں، تو فجر پڑی مکے میں، اور جناب یہ ظہر پڑی، یہ مطلب اس نے وہ کیا کہتے ہیں بریلی شریف میں بولتا ہے، اور کھانا کھاتا ہے اپنے چبوترے پر بیٹھ کے گھر کے اندر۔ کھانا بھی کھانا یہ 6 جگہوں پر جا کر، کھانا کھانے کے لیے گھر کا باورچی خانہ یاد آتا ہے، اور نماز کے لیے تجھے یہ سارے راستے یاد آتے ہیں، اور لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے کہ حضرت وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں، حضرت کو بولا لا کے مسجد میں جا کر نماز پڑھے۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، شریعت کے قانون کو، شریعت کے اصولوں کو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو کن کن باتوں سے منع کیا ہے، اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں کو کن کن باتوں سے منع کیا ہے، جو سر عام اللہ اور اس کے رسول کی کھلے بندوں نہ فرمانیاں کرے۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ دیکھو کہ وہ شریعت پر کتنا عمل کر رہا ہے، شریعت پر۔ ہوا میں اڑ رہا ہے تو پرندہ بھی اڑ رہا ہے، پانی پہ چلتا ہے، مچھلی تو پانی کے اندر چل رہی ہے۔ ایسے شعبدے تو بہت سارے ہیں، یہ جا کر آڈیٹوریم میں بھی کتنے کتنے شعبدے جادوگر پتہ نہیں کیا کیا دکھا رہے ہوتے ہیں، کیا ان کو پیر بنا لو گے؟ نہیں، پیر کے لیے شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے، اور پھر استقامت کا پہاڑ بھی ایسا کہ خود ایسا استقامت کا پہاڑ بنے کہ آنے والے کو بدل کے رکھ دے، جیسے میرا پیر ہے، جیسے میرا پیر ہے، شریعت کا پابند، شریعت کا پابند، کہ جو شریعت کے خلاف ہے وہ شریعت کے خلاف ہے۔
پھر خلاص، پھر نہیں چاہیے ہم کو کچھ بھی. یہ سوچ پیدا کیجیے اور حرام اور حلال کا علم سیکھو. ہر ایک کے پیچھے لٹو نہیں بن جایا کرتے. بس یہ دیکھو کہ شریعت کا پابند کون ہے. اور میں تو ایک بات بولوں، جو اعلی حضرت کے پیچھے ہو نا، اپنے کو اس کے پیچھے چلنا ہے. اور یہ سوچ ہم کو کس نے دی؟ یہ سوچ کس نے دی؟ سارے بولو یار، یہ سوچ کس نے دی ہے؟ جام پینا ہے، ایک بار الیاس قادری کے ہاتھ سے پی لو، ایسا نشہ چڑھے گا جو پھر کبھی نہیں اترے گا. کوئی کچھ بھی آ کر کہہ دے، کوئی کچھ بھی آ کر کہہ دے، اس عاشق رضا کی زبان پر ایک ہی جملہ ملے گا، میرے رضا کیا کہہ رہے ہیں، میرا امام احمد رضا کیا کہہ رہا ہے. اگر امام احمد رضا نے وہی کہا جو یہ کہہ رہا ہے تو اس کی مان لیتے ہیں، اور اگر اعلی حضرت نے وہ نہیں کہا جو کہہ رہا ہے تو اس کی نہیں مانتے. یہ ہے امیل سنت کے ہاتھ سے جو جام عشق کے اعلی حضرت پیے گا، انشاءاللہ مرتے دم تک اعلی حضرت کے پیچھے پیچھے چلتا رہے گا. خواہش ہے تو کچھ پہچان، اور یہ پہچان بھی تمہیں امیر علیہ سنت بتائیں گے. حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا کردار دیا ہے کسی سے متاثر کرنے جیسا ہی نہیں چھوڑا. کہاں جائیں گے بھائی، کس کو دیکھیں گے؟ بس ان کو دیکھتے تو لگتا ہے کہ یار ہی از ون اینڈ اونلی. اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا. بیٹھا ہے فیضان مدینہ میں طبیب حاذق، بیٹھا ہے فیضان مدینہ. طبیب حاذق سمجھتے ہیں بڑا تجربے کار طبیب ہوتا ہے، اور میرا پیر تجربے کار طبیبوں کو بھی تجربے سکھا دیتا ہے. طبیب حاذق بیٹھا ہے فیضان مدینہ میں طبیب حاذق بیٹھا ہے فیضان مدینہ میں. سنا گے درد دل والے، یقیناً درد دل والے، سنا گے درد دل والے، دیکھو درد دل والے وہاں کثرت سے آتے ہیں. مبارک ہو
حضرت قطب ربانی شاہ محمد طاہر اشرفی جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ہوا پر اڑ رہا ہو، پانی پر چلتا ہو، یا بظاہر کتنا ہی صاحب کمال نظر آئے لیکن شریعت کے خلاف عمل کرتا ہو، تو اس شخص یعنی نام نہاد با کمال نظر آنے والے پیر کی طرف مت جا، وہ ایک دھوکے بعد انسان ہے جو تجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ بہت ہیں یہاں پر ایسے مسئلے، دنیا بھر میں عجیب و غریب تماشے مچے ہوئے ہیں۔ امیل سنت کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، ان کی نمازوں کی پابندی، ان کی قرآن کی تلاوت۔ پھر اب سوچو تو صحیح یار، جو شخص اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہو یار، ان کی سحری افطاری پر استقامت، ان کی سورہ یاسین کی تلاوت پر استقامت، ان کی سورہ ملک کی تلاوت پر استقامت، ان کی اوابین کے نماز پر استقامت، ان کی چٹائی پر سون کر سنت پر عمل کرنے پر استقامت، ان کے امامہ شریف سر پر سنت کے سجا کر سنت کے پر عمل کرتے ہوئے امامہ شریف سر پر سجانے پر استقامت، تیل لگانے کے بعد سر پہ سربند باندھنے والی سنت تنظیف پر عمل کرنے پر استقامت، سنت باکس قریب رکھنے پر استقامت، چمڑے کا تکیہ استعمال کرنے پر استقامت، اس کے اندر کھجور کی چھال بھر کر اس پر سونے پر استقامت، وضو خانے پر جائیں تو اس پر سنتوں پر عمل کرنے پر استقامت، پانی کا ضیاء نہ کرنے پر استقامت، ورد و وظائف پڑھنے پر استقامت، نیکی کی دعوت دینے پر استقامت، نوافل پڑھنے پر استقامت، کتابیں لکھنے پر استقامت۔ کس عبادت کی بات کروں، کس ریاضت کی بات کروں؟ استقامت ہی استقامت، استقامت استقامت۔ کھانے پینے کی طرف دیکھو تو آپ کو استقامت ملے گی، نیکی کی دعوت کی دیکھو تو آپ کو استقامت ملے گی۔ یہ استقامت کی، ان کے عمل کی اور ان کے تقوی کی برکت ہے جو آج ہم استقامت کے ساتھ میدان مدینہ میں بیٹھے ہیں۔ ان کے عمل سے خوف خدا اور عشق نبی ظاہر ہوتا ہے، ان کے عمل سے خوف خدا اور عشق نبی ظاہر ہوتا ہے۔ تقویٰ دیکھو ان کا آلہ، تقویٰ دیکھو ان کا آلہ اور اعلیٰ کردار میرے مرشد